उलमा, उस्ताद किराम और पूरा हज़रात की दस्तार फजीलत होती है। ये उनके लिए भी, उनके वालिदैन के लिए भी, उनके असातिज़ा किराम के लिए भी और इदारा हाज़ा के लिए इतनी खुशखबरी है कि अल्लाह के कायनात ने उनको इल्म और कुरान की दौलत से नवाजा है। मेरे बेटे आप बातें न करें, छोटे बेटे बातें न करें, आप मोबाइल बंद करें। अगर किसी ने बात करनी है वो बाहर चला जाए या आराम से बैठ सकते, खड़ा भी नहीं, ना किसी ने गुफ्तगू की तरफ तवज्जो करे ताकि जो व्यास कर सुभान अल्लाह आराम से कह दें। आहिस्ता खुद अल्लाह फरमाता है ना कि जिक्र आहिस्ता कीजिए, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी। आज की इस तकरीब सईद में कसीर तादाद में उलमा मौजूद हैं, बिलखुसूस इदारा हाज़ा के मुंतज़िमीन और मेरे बिरादर मुकर्रम अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ गोलड़वी साहब और बिरादर मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद इसाक़ चिश्ती साहब और मेरे तहरीना रफ़ीक़ सफ़र ज़ीनतुल क़ुर्रा कारी अब्दुल शकूर साहब ज़िंदा शरफ़हू, इन तमाम की खिदमत में हकीकत के फूल अर्ज़ करने के बाद मैं अपने मालूमात का आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे इसलिए खुशी होगी कि इसमें चूँकि ज़्यादातर उलमा और उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मुझे ज़रा सबक सुनाना आसान है, लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा, आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो वो बाहर जाके करे, यहाँ बात ना करें। मस्जिद के और महफिल के कुछ आदाब होते हैं, उलमा से पूछिए। जब सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान आका करीम की बारगाह में बैठते, आप गुफ्तगू फरमाते, सहाबाए किराम इतने अदब से बैठते, अगर उनके सरों पे परिंदे भी बैठ जाते तो उन्हें एहसास नहीं होता। आज हमारी महफिल में अदब नहीं सिखाया गया, महफिल मुक़द्दस होता, अदब नहीं होता, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अदब के साथ बैठेंगे, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब होता है। बड़ी मोहब्बत से अर्ज़ करूँगा, इस तालिब इल्म की चंद बातें आप तवज्जो के साथ समाप्त करवाएं ताकि मेरे आने का मकसद पूरा हो। गिला तभी मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज की गुफ्तगू का महवर इल्म, उलमा और मदरसा ही है। वैसे भी मैं इस मौजूद पे ख़ुसूसी तौर पर ध्यान दिलाऊँ, कुछ न कुछ ज़रूर मालूमात अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि इस्लाम के मजबूत करे हैं वो मदारिस हैं। आज भी अगर यूरोप अमेरिका डरता है तो वो तुम्हारे एटम बम से नहीं डरता, मस्जिद की चटाई पे बैठने वाले उस नन्हे मुन्ने बच्चे से डरता है जिसकी ज़बान पे अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। आप ये मत समझिए कि आपकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है। आज भी अंग्रेज़ से पूछें कि फ़ज़ल खैराबादी का नाम आ जाए तो उनका वज़ू टूट जाता है। आज भी अगर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी का नाम आए तो बड़े बड़े बादशाहों के औसान ख़ता हो जाते हैं। और ये लोग जितने भी थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फैज़ याफ्ता नहीं, मस्जिद की चटाई पे बैठ के अल्लाह का कुरान नबी का फरमान पढ़ गया है। बिलात ने इस आयत को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है। आप हज़रात ने इसका तर्जमा 12 मरतबा पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी होगा और इसकी तफसीर आप सुनते भी होंगे। इख्तिसार से इसका थोड़ा सा तर्जमा करके मैं अपने मौजूद की तरफ आऊँगा। खल्लाक़ कायनात ने जब प्यारे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से एक सवाल पूछा, मैं अपना एक नायब और खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते कहने लगे, ये ज़मीन में जाके खून रेज़ी करेगा, फसाद करेगा, कत्ल व गारत का वादा करेगा, लिहाजा हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। इशारा ये था कि खिलाफत का ताज हमें अता कर दिया जाए। रब्बे कायनात ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों जो बात मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब यहाँ पहला मसला अर्ज़ करना चाहूँगा, आप ज़हन में रखें, खिलाफत का मेयार क्या कायम किया गया। फरिश्तों ने ये कहा था कि खिलाफत का मेयार ये है, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक,
ہم ان کے تسبیح بیان کرتے ہیں، خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا خلافت کا معیار تسبیح نہیں ہے، خلافت کا معیار علم ہے۔ آج میرے آدم سے علم کے اندر مقابلہ کر کے دکھاؤ، جو علم کے اندر جیت جائے گا وہ خلافت کا حقدار ہوگا۔ تو پہلا مسئلہ رب کائنات نے بیان ہی یہ کیا، تسبیح پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن معیار خلافت تسبیح نہیں ہے۔ آج ہمارے خانقاہی نظام کے اندر سب سے زیادہ تسبیح وظیفے پہ توجہ دی جاتی ہے، جبکہ اسلام کے نقطۂ نظر میں خلافت کے لیے تسبیح نہیں بلکہ علم پر توجہ دینی چاہیے۔ جب اسلام کا یہ معیار ہم نے بدل دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم زوال کی طرف چلے گئے۔ اب خانقاہ میں بیٹھنے والا تسبیح تو پڑھتا ہے، اشراق سے لے کر چاش تک بیٹھ کے، اور آج وہ وظائف تو پڑھتا ہے، لیکن بخاری شریف کا مطالعہ نہیں کرتا، قسم سے کہتا ہوں، قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتا ہے، مسلم کا مطالعہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کے مطالعے سے نہ آ رہا ہے۔ آئیے اہل سنت کے غیور نوجوانوں، عرض کرنا چاہوں گا، اگر کائنات کے اندر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ہماری توجہ علم پر ہونی چاہیے۔ علم کا کتنا کمال ہوتا ہے، ایک دلیل بحیثیت طالب علم عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور کریں۔ انسان کے اندر اللہ نے دو قسم کے کمال رکھے ہوتے ہیں، ایک حسن ہوتا ہے، توجہ کریں میری دلیل پہ، ایک حسن ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ حسن عطا کر دے، دنیا اس کے پیچھے دیوانہ مار کرتی ہے، اس کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے نچھاور کر دیا کرتی ہے، لیکن میں نے جب سورہ یوسف کا مطالعہ کیا تو مجھے قرآن بتاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ظہور ہوا، آپ آزمائش میں مصیبتوں میں گرفتار ہو کر جیل تک چلے جاتے ہیں، لیکن جب علم کا اظہار ہوتا ہے پھر جیل سے نکل کر علم ان کو تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ آپ نے سوچ بچار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کوئی جواب ہے کائنات کے اندر؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ احسن القصص ہے، کل قیامت کے دن جنت میں بیٹھ کے اگر کسی سے کوئی قصہ سنیں گے تو کون سا سنیں گے؟ یہی سورہ یوسف کا سنا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بڑے اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن جیسے جیسے جوانی بڑھتی گئی ہے، حسن کے چرچے ہوتے گئے، پیارے یوسف جیل کی طرف گئے، اور جب جیل سے علم کا ظہور ہوا پھر وہی پیارا یوسف تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہوں گا، آپ ذرا غور کریں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی پینٹ کوٹ پہن کر 4 انگلش کے جملے بول کر تمہیں مرعوب کرنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں انگریزی بولنا تو انگریز کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ انگریزی بولتا ہے، وہ کون سا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے، انگریزی بول لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے جب یہ ننھا منھا بچہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے غیور نوجوان، رب کائنات نے جتنا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، عالم کا بیان کیا ہے۔ آج میں وضاحت کرنا چاہوں گا عالم کس کو کہتے ہیں۔ اگر عالم کی تعریف میں میں ابن خلدون کا حوالہ دے دوں، ممکن ہے کوئی دوسرا آدمی اس کو مسترد کر دیتا ہے۔ اگر میں علم کی تعریف میں، عالم کی تعریف میں افلاطون کے حوالے دے دوں، ارسطو کے حوالے دے دوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اسے مسترد کر دے۔ میں کیوں نہ ہوں قرآن سے پوچھوں، قرآن کس کو عالم کہتا ہے؟ آئیے آج اس طالب علم کا یہ عالم کی تعریف قرآن کی روشنی میں سمجھ کے جائیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا العالم الذین یستنبطونہ منہم، عالم وہ ہوتا ہے جو استنباط کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ میں نے سمجھانا ہے، اگر یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر لفظوں پہ غور کیجئے، عالم وہ ہوتا ہے جو استنباط کرتا ہے۔ جب طلباء کے سامنے ہم استنباط کا لفظ بولتے ہیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں جو اصول شاسی پڑھتا ہے، جو نور الانوار پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے استنباط کا معنی کیا ہے۔ لیکن یہاں تو مخلوق ماحول ہے، ہر بچہ تو نور الانوار نہیں جانتا، ہر آدمی تو اصول شاسی نہیں پڑھتا۔ آئیے استنباط کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ استنباط کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے، پرانے زمانے میں کنواں کھودا جاتا تھا، ہماری سرائکی بولی میں جیڑا بندہ کھو کھٹے اس کو سرائکی میں ٹوبا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتنی میرا خیال ہے شاید پنجابی تھی انہوں ٹوبا ہی سمجھے نا۔ اب ٹوبا کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ مجھے
کا سلیقہ نہیں آتا، قاری صاحب کو بھی نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا۔ ہر بندہ کنواں نہیں کھود سکتا۔ جو ٹوپا ہوتا ہے کنواں کھودنے کا ماسٹر ہوتا ہے، وہ کنواں کھودتا ہے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ مٹی اٹھاتا ہے، مٹی نکالتا جاتا ہے، مٹی نکالتا جاتا ہے، نیچے سے پانی نکلتا ہے۔ اب اس بندے نے جس نے مٹی ہٹائی ہے اس کو عربی میں مستنبت کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مستنبت کہتے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ پانی مٹی کی تہ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ہر بندہ کنواں نہیں کھود سکتا، ہر بندہ پانی نہیں نکال سکتا۔ جو ٹوپا کنویں کھودنے کا ماہر ہو وہ مٹی ہٹاتا ہے، نیچے سے پانی نکالتا ہے۔ قرآن کے اندر علم کے موتی تھے، ہر بندہ وہ موتی نہیں نکال سکتا۔ موتی کون نکالے گا؟ جسے دنیا امام اعظم کہا کرتی ہے۔ موتی کون نکالے گا؟ جسے دنیا امام شافعی کہتی ہے۔ موتی کون نکالے گا؟ جسے دنیا احمد بن حنبل کہتی ہے۔ دنیا کون نکالے گا؟ جسے دنیا امام مالک کہتی ہے۔ دنیا کون نکالے گا؟ علم کے موتی کون نکالے گا؟ جسے دنیا امام راضی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا پانی زمین کے نیچے تھا، اس بندے نے مٹی ہٹائی، نیچے سے پانی نکل آیا۔ اب اس کا مطلب ہوگا قرآن کے اندر علم کا سمندر تھا، اب امام اعظم نے پردہ ہٹایا تو فقہ حنفی نکل آتی ہے۔ اس کو عالم کہتے ہیں جو قرآن کے سمندر میں غوطہ-زد ہوتا ہے۔ اگر نہیں تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے عرض کرنا چاہوں گا، آج لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں ہم فقہ حنفی کو نہیں مانتے، ہم فقہ محمدی کو مانتے ہیں۔ کیا بتاؤ فقہ حنفی حضور کے زمانہ میں تھی؟ میں نے کہا یہ بھی تو باتیں ہیں کرنے کی۔ کہنے لگا یہ بندوں کی بنائی فقہ ہے، ہم بندوں کی بنائی نہیں مانتے، نبی کی اور اللہ کی بنائی مانتے ہیں۔ اب آئیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ نے اصول الشاشی کا پہلا صفحہ پڑھا ہے، مستنبتین کا ترجمہ اگر آپ نے سمجھا ہے تو پھر عرض کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے جب توبے نے مٹی ہٹائی اور نیچے پانی موجود تھا، پانی کو پیدا کس نے کیا؟ توبے نے پیدا نہیں کیا، پیدا اللہ نے کیا۔ پردہ توبے بھی ہٹایا، تو جس طرح پانی پیدا اللہ نے کیا ہے، توبے نے پردہ ہٹایا ہے، اسی طریقے سے فقہ حنفی کو امام اعظم نے نہیں بنایا، بنایا آمنہ کے لاؤ نے، پردہ امام اعظم نے ہٹایا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے عیون نوجوانوں، پھر مجھے کہنے دیجئے عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن سے فقہ حنفی کے موتی نکالا کرتا ہے۔ پھر مجھے آگے بڑھ کے کہنے دیجئے، بورے والا میں ایک کالج کے لیکچرار تھے، مجھے کہنے لگے یہ بتاؤ فقہ حنفی حضور کے زمانہ میں تھی؟ میں نے کہا جی بالکل تھی۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ امام اعظم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ میں نے کہا سن 50 ہجری میں ہوئی ہے۔ کہنے لگا مثال کب ہوا؟ میں نے کہا 180 کے اندر ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں نے کہا تو پھر حضور کے زمانہ میں فقہ حنفی کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا مجھے آپ ذرا تھوڑا سا جواب دے دیجئے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ بخاری حضور کے زمانہ میں تھی؟ بخاری حضور کے زمانے میں تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا مسلم تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا ترمذی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا حدیث توجہ کیجیے، میں نے کہا ترمذی نہیں تھی، بخاری اور مسلم نہیں تھی، حدیث تھی۔ امام بخاری نے ترتیب دیا تو نام بخاری رکھا ہے، امام مسلم نے ترتیب دیا نام مسلم رکھا ہے۔ حدیث پہلے تھی، ترتیب بعد میں دی ہے۔ امام بخاری ترتیب دے اسے بخاری کہتے ہیں، امام مسلم ترتیب دے اسے مسلم کہتے ہیں۔ فقہ حضور کے زمانہ میں تھی، امام اعظم ترتیب دے دے فقہ حنفی کہتے ہیں، امام شافعی ترتیب دے دے فقہ شافعی کہتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح بخاری اور مسلم نہیں تھی، ترتیب بعد میں دی ہے، اسی طریقے سے فقہ پہلے تھی، ترتیب میرے امام اعظم نے دی ہے۔ لعالمہ الذین یستنبطونہ، بھئی عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن کے سمندر میں غوطہ زد ہو جائے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ سمندر کے اندر تیرنے کے لیے ذرا تیرنے کا علم تو سیکھ لیجئے، پھر دیکھیے قرآن موتی بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا۔ امام راضی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں قرآن کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک سمندر ہوتا ہے، سمندر میں مچھلیاں بھی ہوتی ہے، سمندر کے اندر ہیرے اور جواہر بھی ہوتے ہیں۔ جس بندے کو مچھلیاں پکڑنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ سمندر سے مچھلی پکڑتا ہے، موتی نہیں نکال سکتا۔ جس بندے کو ہیرے اور جواہر نکالنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ ہیرے نکالے گا، مچھلی نہیں پکڑ سکتا۔ فرمایا قرآن کے اندر ہر طرح کا علم موجود ہے، اگر کسی کو
साइंस आती है तो वो जवाहिरुल कुरान लिख लेता है। कुरान में हर इल्म मौजूद है, लेकिन होता तक होने का जरा तरीका तो सही है। अब आइए जरा थोड़ा सा कुरान में होता तक होना चाहेंगे। तवज्जो आपकी मेरी तरफ। कुरान मुकद्दस का तर्जुमा पढ़ रहा था, लफ्ज़ आ गया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। क्या तर्जुमा करती हो? बेशक अल्लाह, उलमा तशरीफ़ फरमाएं, हुफ़ाज़ बैठे हैं, आपकी दस्तारे बंदी होनी है, चलो टेस्ट ले लूँ, आपने कुछ याद भी किया है या नहीं किया? तवज्जो है, क्या माना करोगे? इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम लेने वाला है। दो लफ्ज़ मिलेंगे आपको उर्दू के तराजुम के अंदर। कोई लिखेगा अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला है, कोई क्या लिखेगा अल्लाह तबारक व तआला बदला लेने वाला है। इंतकाम और बदला ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जब इस तर्जुमे पे आया तो मैंने रुक दिया, मैंने कहा अल्लाह बदला लेने वाला है। क्यों अल्लाह बदला लेता है? किस चीज़ का लेता है? बदले के लिए दो चीज़ों का जरूरी है। नंबर एक, अगर कोई आदमी किसी पर करे ज्यादती तो वो उसका बदला लेता है। नंबर दो, जब कोई बंदा ज्यादती करता है उसे गुस्सा आता है, फिर बदला लेता है। अगर गुस्सा ना आए तो वो बदला लेता ही नहीं है। अब मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला भाई बदला लेने वाला है, पहले नंबर पर अल्लाह को कोई ज्यादती नहीं कर सकता, अल्लाह बदला किस बात का लेता है? दूसरे नंबर पे सोचा अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा नहीं आता तो फिर वो बदला क्यों लेता है? बहुत से उलमा के साथ मेरी मालूमात होती रही, गुफ्तगू होती रही, मैंने कहा ये सवाल मेरे ज़हन में अटका हुआ है, जुस्तजू करता रहा। आखिरकार एक दिन एक लुगत की किताब देख रहा था, उसने मेरी मुश्किल हल कर दी। क्या जरा सोचिए इंतकाम का तर्जुमा क्या होता है? मैंने कहा बताइए। अहले लुगत ने लिखा इंतकाम का मादा है नक़मुन। क्या मादा है? नून काफ मीम। ये जो उलमा में थे ये सफ़ी लुगत को जानते हैं। नक़मुन का मादा क्या होता है? कहा नक़मुन का मादा होता है देहात के अंदर ना, जब कोई आदमी बकरियां चराने के लिए जाता ना, एक पगडंडी रास्ता जिसको 80 सराय जब बनना सतरे वो जो ऊपर जब बकरी चलती है ना, अब अगर बकरी दाईं तरफ मुँह मारे या बाईं तरफ मुँह मारे, आदमी जो बकरियां चराने वाला है वो डंडे के साथ बकरी को सीधे रास्ते पे ले जाए, इसको अरबी जबान में मुंतकिम कहते हैं। आगे बात समझ में? अब बकरी ने उस आदमी पर कोई ज्यादती नहीं की है, इसे गुस्सा नहीं आया, बस इतनी सी बात है उसने गलत साइड पे मुँह मारा, कभी इधर कभी उधर, माले की खेती को छोड़कर दूसरे की खेती में मुँह मारा, उसने डंडे के साथ उसको सीधे रास्ते पे चला दिया। इंतकाम का तर्जुमा ये होगा जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते को छोड़कर कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ मुँह मारता है, अल्लाह डंडे के साथ उसको सीधे रास्ते पे चला दिया करता है। इसको अरबी में इंतकाम कहा जाता है। अब माना होगा अल्लाह सजा देने वाला है। क्या मतलब? जो आदमी अल्लाह के हुदूद को पामाल करता है, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करता है, कभी इधर मुँह मारता है कभी इधर मुँह मारता है, अल्लाह पे ज्यादती नहीं करता, उसके हुक्म की नाफरमानी करता है, अल्लाह उसको सीधे रास्ते पे चला दिया करता है। इसको इंतकाम कहते हैं। क्या तर्जुमा यूं करो, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, जो अल्लाह की हदों को पामाल करता है अल्लाह उसको सजा देने वाला होता है। इसलिए आइए अगर कुरान के समंदर में लुगत के एतबार से आप अगर वो नजर हो जाए, एक एक लफ्ज़ कुरान का है इतने आपको मानी अता करेगा, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुरान के अंदर सर्फ और नहव के लिहाज से गौर व फिक्र करना चाहें तो आपको सर्फ और नहव के मोती और जवाहिर मिलते जाएंगे। अगर नहव के एतबार से गौर करें, मंतिक के एतबार से गौर करें, अज़ीज़ान गिरामी हर हमारे अहले इल्म ने हर एतबार से गौर करने की कोशिश की। हुज़ूर ताजदार गोलरा सरकार सैयद मेहर निशा साहब अलैहिर्रहमत तशरीफ फरमा है, फरीक़ मुखालिफ का एक मौलवी आता है, आके कहता है अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमा है, बस इशारा करूंगा बात समझ में आ जाएगी। उसने कहा ये बताओ अल्लाह ताला के नबी जिंदा है या नहीं? फरमाया जिंदा है। उसने आगे से कहा कुरान कहता है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कुरान तो ये कहता है। पीर मेहर निशा साहब ने कहा अच्छा इस आयत का तर्जुमा तो मुझे समझा में आया है, जरा ये तो बता इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून ये कज़िया कौन सा है? बता दे, तर्जुमा समझ आ जाएगा। तो मंतिक के एतबार से गौर फिक्र किया, अब वो खामोश हो गया। मेरे पीर मेहरी ने कहा भाई नादान कहीं के इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये कज़िया मुतलका दायमा नहीं आमा है। आमा का मुक्तज़ा ये होता है उसका तहक्कुक अज़मना सलासा में से किसी एक के अंदर होना जरूरी है, हमेशा नहीं होता। एक लम्हे के लिए मौत का तहक्कुक हुआ, फिर मुस्तफा उसी तरह जिंदा
نکال کے ہمارے سامنے رکھے، ہم سوچ بھی نہیں رکھتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے وہاں تک۔ مولانا حسین علی مامچری پیر مہر علی کے پاس آیا، کہنے لگا علوم خمسہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کے بارے میں حضور جانتے ہیں؟ فرمایا بالکل جانتے ہیں۔ اس نے کہا جی قرآن کے اندر نہیں جانتے۔ آپ نے جملہ کہا، فرمایا کیا تیرا اس آیت پر ایمان ہے؟ اس آیت پر ایمان ہے؟ کہا جی ہے۔ فرمایا ایمان نام ہے تصدیق کا، شرح تہذیب آپ نے پڑھی ہو، توجہ کریں، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق کا۔ بتائیں تصدیق کی قسمیں کتنی ہیں، مقبول کتنی ہیں، مردود کتنی ہیں، تیرے اندر کون سی پائی جاتی ہے؟ خاموش ہو کے چلا گیا۔ فرمایا لوگوں قرآن سمندر ہے، اگر کسی کو منطق آتی ہے، منطق کے اعتبار سے قرآن میں متزن ہو جائے تو پھر قرآن سے منطق کے موتی نکل کے آتے ہیں۔ عالم وہ ہوگا جو قرآن کے سمندر میں متزن ہوتا ہے۔ لیکن مجھے درد ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آج ہم مدارس میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھاتے۔ کتنا پڑھاتے ہیں، بس سلیبس بنا دیا، فلاں صورتوں کا ترجمہ یاد کر لو، ادھر سے ترجمہ یاد کر لو۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، میں قسم سے کہتا ہوں کم از کم ہر مدرسے کے اندر ہر طالب العلم کو اول سے آخر تک قرآن پاک کا ترجمہ بھی ترتیب یاد کرا دے، پھر دیکھنا یہ طالب علم قرآن کے موتی نچھاور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ہم نے تو قرآن کو ٹکڑوں میں کر کے رکھ دیا ہے کہ ابھی فلاں سورت کا ترجمہ پڑھ لے چونکہ یہ سلیبس میں آئی ہے، فلاں سورت کا ترجمہ پڑھ لے چونکہ یہ نصاب میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے تم قرآن کا ترجمہ علم کے لیے نہیں ڈگری کے لیے پڑھتے ہو، اور جب ہم ڈگری کے پیچھے پڑ گئے، علم کا ستیہ ناش ہو گیا، ڈگری کو پھینک دو، علم کو سینے سے لگا لو، پھر تم چلتے پھرتے خود علم کی سرحد خود بن جاؤ گے۔ آج ہمارے مدارس کے اندر جن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے وہ ہے علم کی مضبوطی ہے، وہ ہے علم کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے مدارس کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی میرے برادر محترم اسحاق بھائی نے جو تصور دیا اس کو تھوڑا سا میں مدارس سے کہنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر اس ادارے کے میں بھی ٹکڑے کھاتا رہا ہوں، لیکن بڑی محبت سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، مدارس کو مضبوط بنانا ہے تو 3 اصول عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو اپنا لو، قسم سے کہتا ہوں مدرسہ مضبوط ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پہ استاد پہ پابندی لگا دو، کوئی استاد مسجد نہیں رکھے گا، کوئی استاد نمازیں نہیں پڑھائے گا، صرف جمعہ پڑھا دے، 24 گھنٹے مسند تدریس پہ بیٹھ جائے گا۔ پہلا سبق یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سبق یہ ہے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، طلباء پر پابندی لگا دو، کوئی طالب علم ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہ جائے، کوئی طالب علم نماز پڑھانے کے لیے نہ جائے، کوئی طالب علم کسی کے گھر میں قرآن خوانی کے لیے نہ جائے۔ طالب علم کا 24 گھنٹے کام کیا ہوگا؟ سبق پڑھنا ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر سلیبس ٹکڑوں والا نہیں بزرگوں والا پڑھا دو، قسم سے کہہ رہا ہوں بزرگوں والا۔ آج ہم نے جو سلیبس پڑھا ہے، میرے استاد مقرر امام المناطقہ شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب علیہ رحمہ، جن کا تذکرہ سب کر رہے تھے، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگا مولوی صاحب جو بھی کتاب پڑھایا گیا نا پرانے بزرگوں کی پڑھایا گیا، بڑا دلچسپ پرانے بزرگوں کی کتاب آج کی کیوں؟ فرمایا پرانے بزرگوں میں علم بھی ہوتا تھا، روحانیت بھی ہوتی تھی۔ پرانے بزرگوں میں علم بھی ہوتا تھا، روحانیت بھی ہوتی تھی، اس کی تاثیر کتاب کے اندر ہوتی ہے۔ آج والا مولوی تو شاید وضو کے بغیر کتاب لکھتا ہوگا۔ امام بخاری سے پوچھو نا، جب غسل کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے، روزہ رسول اللہ میں بیٹھ کے باب حدیث لکھتے تھے، پھر آج بخاری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ ایک مثال دے دوں اہل علم کے لیے، بڑی محبت سے عرض کروں گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے غالباً علامہ بقاعی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ نام اگر تھوڑا سا آگے پیچھے گزرے میں معذرت خواہ ہوں، ہے تو یہی شاید ہو سکتا ہے 30 سال ان کی عمر ہو گئی۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 30 سال۔ شوق پیدا ہوا قرآن کی تفسیر لکھو، استخارہ کیا، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال 2 سال 3 سال 10 سال مسلسل استخارہ کیا۔ کتنے سال؟ 10 سال استخارہ کیا۔ 10 سال کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لیا، کہا بقائی پہلے عمر تھی 30 سال، 10 سال استخارہ کیا، عمر ہو گئی 40 سال۔ 40 سال کے بعد علم بھی پک جاتا ہے، عمر بھی پک جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ 40 سال کے بعد 40 سال عمر عزیزت گزر، مزاج تو دہالت اتنی لگت، 40 سال کے بعد علم بھی پختہ ہے، عمر بھی پختہ ہے۔ اب لکھنی شروع کرو۔ آپ نے لکھی 5 جلدوں کے اندر، اس تفسیر کا نام ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور۔ آپ نے 5 جلدوں میں لکھی، گڑا کھودا، کتاب کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت
یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، مٹی کھا جائے گی، تو آپ نے جو جملہ کہا آج کی گفتگو کا خلاصہ دے میں رکھیے، علامہ بقائی نے کہا اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لکھی ہے تو پھر مٹی کی مجال نہیں میرے کاغذ کو کھا جائے۔ اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لکھی ہے پھر مٹی کی مجال نہیں کھا جائے۔ اگر میں نے اپنے تعارف کے لیے لکھی ہے، اپنی شہرت کے لیے لکھی ہے، پھر کھا جائے تو مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ مثال ہو گیا، کئی سالوں کے بعد شاگردوں نے کہا دیکھیں تفسیر پڑھی ہے یا نہیں، گڑا کھوتا جیسے کاغذ رکھے تھے ویسے پڑھے ہیں، پھر پرنٹ ہوئی، نایاب ہو گئی تھی، اب دوبارہ مصر سے چھپ گئی ہے، اب پاکستان سے بھی ملتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو آدمی علامہ بقائی کی تفسیر پڑھے گا کیا ان کی تفسیر میں اور آج کی مولوی کی تفسیر میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تمہیں؟ کہاں شیخ سعدی کی کتاب ہوگی، کہاں مولانا روم کی کتاب ہوگی، کہاں آپ کے لکھنے والے مولوی کی کتاب ہوگی؟ قسم سے کہنا چاہتا ہوں، آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ان اسلاف، ان اکابرین، ان بزرگوں کے سرمایہ علم کو محفوظ کر لو، قیامت تک تمہیں کسی کتاب لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، شاید ہو سکتا ہے انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ میدان آپ نوجوانوں کے لیے خالی ہے۔ ہمارے بزرگ پوچھتے جا رہے ہیں مجھے بتائیے امام غزالی سید احمد سے انکار کیا جا رہا کہتے ان کی سیٹ خالی نظر آتی ہے، محدث اعظم پاکستان گئے سیٹ خالی نظر آتی ہے، شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین صاحب سیالوی جیسے امام المعقول گئے سیٹیں خالی نظر آتی ہے۔ یہ سیٹ کس نے پر کرنی ہے؟ آنے والے وقت کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ یہ دین اسلام کا پیغام کس نے آگے پہنچانا ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے اکابرین کا سرمایہ محفوظ کریں۔ ہمارے اکابرین نے ہر فن میں بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ایک جگہ پہ مجھے بلایا، کوئی تربیت کی نشست تھی، جو بھی مولوی کھڑا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں نہیں لکھی ہے، اب ہم کیا کریں؟ فلاں جگہ پہ فلاں کی کتاب ملتی، ہماری نہیں ملتی، یہی باتیں کرتے رہے۔ پھر آخر میں کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، میں نے کہا خدا کے لیے یہ تو پہلے مایوسی کا شکار ہے، کیا سبق دینے آئے؟ میں نے کہا آؤ، میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی کتاب ہے جس پہ ہمارے بزرگوں نے کام نہیں کیا۔ تم اگر کتاب خریدتے نہیں ہو، کتاب پڑھتے نہیں ہو، کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، کیا سمجھتے ہو ہمارے اکابر نے کام ہی نہیں کیا؟ میں نے کہا جانے قسم سے کہتا ہوں، معقولات پر علامہ خیرآبادی حضرات نے جو کام کیا ہے دنیا میں کسی بندے کا نام بتا دو کسی نے خیرآبادیوں کی طرح کام کیا ہو معقول کے اندر، مجھے بتا۔ ایسے میں نے کہا کہتے ہو؟ میں نے کہا کوئی فن لے لیجیے۔ میں نے کہا سب سے مشکل کتاب شرح جامع عبد الغفور آتی ہے، یہی آتی ہے نا، بچوں کو پتہ ہے سارا۔ عبد الغفور پہ تکملہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ سیالکوٹی نے لکھا ہے۔ عبد الغفور پہ تکملہ کس نے لکھا ہے؟ تاجدار گورنر سرکار کے خلیفہ قاضی غلام محمود صاحب پنڈوالہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تکملہ لکھا ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی کتاب کسی مکتب فکر کے اندر مجھے کوئی مولوی دکھا تو دے۔ پڑھتے ہم نہیں ہیں، کہتے کتابیں نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے اٹھائی علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی عمر تھی پرانی تھی؟ 32 یا 33 سال تھی۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 250 کتاب کا مصنف ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی۔ ہمیں علامہ پرہاروی کا نام بھی نہیں آتا، اس کے مزاج کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر کوئی باندر نچانے والا پیر ہوتا اور اگر کوئی کتے لڑانے والا پیر ہوتا وہاں بڑے بڑے میلے لگتے۔ یہ مولوی تھا اس لیے لوگ نہیں جانتے۔ قسم سے کہتا ہوں ایک انگریز 3 سال تک گوٹھوں کے آگے آ کے زمین کھنگالتا رہا، یار مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے علامہ پرہاری انسان لگتا ہے یا کوئی فرشتہ لگتا ہے؟ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا کام کر کے چلا گیا۔ آج بھی ہمارا نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ میں جا رہا ہوں، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جاپان جا رہا ہوں۔ جائے آکسفورڈ میں پڑھے، آکسفورڈ میں میرے پرہاری کی کتابیں سلیبس میں شامل ہیں، علم فلکیات کی قدر سے کہتا ہوں۔ جائے اعلیٰ یونیورسٹی جا کے دیکھیے، علامہ پرہاری کی کتابیں سلیبس میں شامل ہیں۔ کتنا عظیم انسان تھا۔ ایک وقت میں جب بیٹھ کے لکھتا تھا ایک قلم دائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، بیک وقت دونوں قلم چل رہے ہیں، ادھر اور مضمون ہے ادھر اور مضمون ہے۔ فرماتے عدم مانے نہ ہوتا میں پاؤں سے بھی قلم چلاتا، عدم مانے نہ ہوتا میں پاؤں سے بھی قلم چلاتا۔ اس علم کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ میرے عزیز بیٹو ہم نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے۔ آسائش کو چھوڑیے، آج ہمارے
کچھ موجودہ دور کے جو لوگ ہیں نا بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، دیکھو جی وہ کلارا کیا ہے نا اس کی تنخواہ 35,000 ہے، اس کی 40,000 ہے، استاد کی 10-15 ہزار ہے. میں کہ تم پاگل کہیں کے جاؤ کر اعلان کرو. چپڑاسی کا اور عالم کا کوئی تقابل بھی ہے؟ علم کا اور 30,000 کا کوئی مقابلہ بھی ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ علم کا اور دنیا کا تو مقابلہ نہیں، تم تو 30,000 کی بات کرتے ہو. اٹھاؤ امام طبرانی نے روایت لکھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے ایک آیت پڑھ کے بیٹھ جایا کرتے، کہتے مولا اگر کوئی آدمی ساری دنیا اکٹھی کر کے مجھے دے دے اور کہے ایک آیت دے دو، ساری دنیا کو ٹھوک کر ماروں گا، ایک آیت نہیں. جس کے پاس اتنا قرآن ہو وہ بھی پیسوں کے چکر میں پڑتا ہے، وہ بھی پیسے کی تلاش میں نکلا ہے. اے اللہ اپنے پیارے بندوں کو پیسے نہیں دیا کرتا. اگر اللہ نے پیارے بندوں کو پیسے دینے ہوتے تو میرے حضور سے بڑا پیارا کون ہے مجھے بتا دیجئے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے تو دنیا سے اتنا پیار کیا، نماز مغرب کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی، تکبیر کا ٹائم ہے، حضور گھر میں تشریف لے کے گئے. واپس آئے، غلاموں نے پوچھا حضور کیا خیر تھی، گھر چلے گئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں گھر میں 3 درہم موجود تھے، میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا ٹائم آ جائے. اللہ کہے گا ماموں گھر میں دنیا رکھ کے آئے ہو، اس دنیا کو سینے سے لگاتے ہو، اس دنیا سے پیار کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو چپڑاسی کے ساتھ، مقابلہ کرتے ہو فلاں ECDC کی تنخواہ کے ساتھ. اے انسان میں تو بچوں کو کہا کرتا ہوں تو یہ عقیدہ رکھ، ایک طرف وزیر اعظم کی سیٹ ہو، ایک طرف کریمہ پڑھانے کی سیٹ ہو. قسم سے کہتا ہوں میرا عقیدہ لے کے جاؤ، ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہے، ایک طرف کریمہ پڑھانے کی سیٹ ہے. وزارت عظمیٰ کو ٹھوکر مار دے، خوش نصیب ہے کہ اللہ تجھے کریمہ پڑھانے کی توفیق عطا کرے. آج بھی تو احساس کمتری کا شکار ہو گیا، تو کہتا ہی ہوگا. اور بڑھ بابے شادی کو قسم سے کہتا ہوں، مثال دے دو بابے شادی کی. رات کا ٹائم ہے، ایک بندہ آ رہا ہے ادھر سے بادشاہ جا رہا ہے، بندے کی بادشاہ سے ٹکر ہو گئی. اس نے کہا تم کون ہے، تجھے پتہ نہیں میں بادشاہ ہوں؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں، پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں. نے کہا بڑی عجیب گل ہے. پھر پاگل نے کہا کہ عقل مند کی گل سکھایا. صبح گیا بادشاہ، اس نے اپنی اسمبلی کا ایک اجلاس بلایا. اجلاس بلانے کے بعد اس نے قانون پاس کیا. پھر رات کو اندھیرا ہوتا ہے، بندے کی بندہ سے ٹکر ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے. آج کے بعد قانون پاس کرو، ہر بندہ ایک چراغ ڈیوا اپنی ہتھیلی سے لے کے چلے. قانون پاس ہو گیا، کچھ دن گزرے بادشاہ جا رہا ہے، آگے سے وہی بندہ آ گیا، ٹکر ہو گئی. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ نے قانون پاس کیا تھا کہ رات کو چراغ ہتھیلی پہ رکھ کے چلو. اس نے کہا بادشاہ لگتا ہے تیری پارلیمنٹ میں سارے پاگل ہیں، کوئی عقل مند نہیں ہے، سارے بیوقوف بیٹھے. کہا کیوں؟ کہا جناب آپ نے یہ قانون پاس کیا تھا ہر بندہ اپنی ہتھیلی پہ چراغ رکھ کے چلے. یہ تو نہیں کہا کہ اس نے تیل بھی ڈالے، یہ تو نہیں کہا اس کو آگ بھی لگائے. یہ دیکھ میرے ہاتھ میں چراغ ہے لیکن نہ تیل کا آرڈر تھا نہ آگ لگانے کا آرڈر تھا، تو تیری پارلیمنٹ پاگل نہیں تو اور کیا ہے. وہ بڑا حیران ہو گیا. اس نے دوسرے دن پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، سارے وزیر مشیر آ گئے. کہا اس بندے کو بلاؤ یار جو کہتا تھا پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں. اسی طرح تخت لگا ہوا تھا، چادریں بچھی ہوئی تھی، ادھر وزیر کھڑے ہیں، ادھر مشیر کھڑے ہیں، ادھر چوکیدار کھڑے ہیں. وہ بادشاہ کے برابر بیٹھا ہے. بادشاہ نے پوچھا مجھے بتا دے وہ کون سی بات ہے جس سے تو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہے. کہا میرے استاد نے کہا تھا پاگل کو عقل مند بنانا ہو تو شیخ سعدی کی 2 کتابیں، ایک کا نام ہے گلستان، ایک کا نام ہے بوستان، یہ 2 کتابیں یاد کرا دو. جب یاد کر لے گا پاگل بھی ہوگا تو عقل مند بن جائے گا. دوسری بات میرے استاد نے یہ کہی تھی بیٹا جب تو یہ 2 کتابیں یاد کر لے گا بادشاہ تجھے بلا کے اپنے برابر بیٹھائے گا. اب دیکھ میں تیرے برابر بیٹھا ہوں کہ نہیں. اگر میرے استاد کی یہ بات سچی ہے تو میری پہلی بھی سچی ہے. اب مجھے معلوم ہے کون سے مدرسے سے جب گلستان اس کا پوری پڑھائی جاتی ہے. کہاں چلے گئے ہم لوگ یار. آئیے جدت کے چکر میں اپنی وراثت کو مت چھوڑیے، آگے اندھیرا ہے. میرے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کہا انگریز آگے دیکھے مسلمان پیچھے دیکھے. انگریز آگے دیکھے کیوں؟ اس لیے اس کا ماضی اندھیرا ہے. مسلمان پیچھے دیکھے اس کا ماضی مدینے کی طرف جاتا ہے کہ تابلا کتاب کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری.
کہا تم نے کبھی غور کیا ایک ہے مشرق ایک ہے مغرب؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جیسے سورج اوپر چڑھتا جاتا ہے روشنی آتی جاتی ہے، جیسے مغرب کی طرف جاتا ہے غروب ہوتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور مغرب کے پیچھے چلنے والوں تم بھی اندھیرے میں چلے جاؤ گے، پھر بھی مغرب کی پیروی کرتے ہو۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، میں کہا کرتا ہوں جہاں میرے امام احمد رضا 14ویں صدی کے مجدد ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے اقبال بھی 14ویں صدی کا مجھے مجدد نظر آتا ہے، قسم سے کہتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے مغرب کو بھی دیکھا ہے، میں نے سب کو دیکھ لیا، میرے جیسا ذہین بندہ نہیں آنا، میں تمہیں نتیجہ دے کے جا رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ، مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و صدف۔ کہا لوگوں ادھر پھرتے ہو اس مغرب کے پیچھے جو ابھی تک اندھیروں کے اندر دھکے کھا رہا ہے، آج مغرب ہمیں تعلیم دیتا ہے، کبھی آزادی کی تعلیم دیتا ہے، کبھی روشنی کی تعلیم دیتا ہے، اور تو خود اندھیرے میں ہے۔ جس آزادی کی تعلیم تو ہمیں دیتا ہے آمنہ کلام پہلے دے کے گیا، جس آزادی کی تعلیم تو دیتا ہے آمنہ کلام نے پہلے دی تھی، آج تو ہمیں یہ تعلیم بتاتا ہے۔ جائے آپ کے امریکہ کی کچھ ریاستوں میں دیکھ لیجیے، ٹرین کے جس ڈبے میں گورا بیٹھتے کالا نہیں بیٹھتا، آج بھی قانون ہے، اور جس میں کالا بیٹھے گورا نہیں بیٹھتا۔ میں نے کہا ابھی تک تم یہاں تک نہیں پہنچے، آمنہ بلال نے 1400 سال پہلے کالے بلال کو کعبے پہ کھڑا کر کے بتایا تھا ہم کالے گورے کو نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھتے۔ یہ وہ تعلیم ہے، کس آزادی کی بات کرتے ہو؟ آج مغرب کی تعلیم یافتہ لمڈیاں اگر بازار میں کھڑے ہو کے کہے میرا جسم میری مرضی، اور انگریز کے فیڈر پہ پلنے والی ہو، مجھے بتاؤ یہ مرضی تمہیں کیسے نے بتائی ہے؟ میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا پڑے گا، میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ کا جسم ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے محبوب کی مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اتنی آزادی تو میرے حضور نے دی تھی، آئے تو صحیح کبھی پڑھے تو صحیح۔ میرے ملت کے غیور نوجوان یہ لوگ کیوں آگے آ گئے؟ اس لیے ہم نے مدرسوں کو محدود کر دیا ہے۔ مدرسے کے اندر علماء تیار نہیں ہوتے، مدرسوں کے اندر فاضل تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو یہ موم بتیوں والے کچھ بھی نہیں تھے، قسم سے کہتا ہوں۔ آئیے میدان میں نکلے، قسم سے کہتا ہوں، آپ کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، آپ کو اللہ نے میرے مصطفیٰ کی حدیث کا علم دیا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نور ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ مدارس مضبوط کریں، جتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں۔ علامہ صاحب نے ایک بات کہی مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں۔ فرما رہے تھے تمہیں استادوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، بڑی محبت بڑی بات ہے، لیکن اگر میں اس کو مثال سے سمجھاؤں نا، اس کو ذہن میں رکھنا، وہ سامنے بلب جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا؟ یہ بلب جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا؟ اس کا کنیکشن میٹر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کا کنیکشن میٹر سے کٹ جائے تو یہ بلب بجھ جائے گا کہ نہیں؟ شاگرد کا کنیکشن استاد کے ساتھ رہے گا تو یہ بلب جلتا رہے گا، جس شاگرد کا تعلق استاد سے کٹ جائے وہ کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو علم سکھاتا ہی استاد کا ادب ہے، استاد کے ادب کے بغیر تو کچھ آتا ہی نہیں ہے بھائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بڑے ٹاپ کے قاضی ہیں، بڑے ذہین ہیں، حوالہ میں نہیں بتاتا، خود تلاش کر لینا کبھی، اس لیے تاکہ تمہارے اندر بھی جستجو کا بلکہ پیدا ہو جائے۔ استاد کی اجازت کے بغیر مسند تدریس پہ جا کے بیٹھ کے میرے امام اعظم نے فرمایا یہ اجازت کے بغیر استاد بن کے بیٹھ گیا، اس کو پتہ نہیں استاد کی مرضی کے بغیر کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا۔ ایک طالب علم کو تیار کیا، جب ابو یوسف سے مسئلہ پوچھ گیا ہو، کیا مسئلہ؟ ایک بندہ دھوبی کے پاس گیا تھا اور اس نے کپڑے دھونے کے لیے دیے، مزدوری طے ہو گئی، 1 روپیہ 100 روپیہ 500 جو بھی طے ہو گئی، کہا فلاں تاریخ کو کپڑے لے لینا۔ سوٹ بڑا اچھا تھا، دھوبی کی نیت خراب ہو گئی، اب اس نے کہا واپس آئے گا میں دوں گا نہیں۔ اب وہ واپس آیا تو اس نے کہا تو نے تو سوٹ دیا ہی نہیں، اس نے کہا میں نے دیا ہے، تو میں لڑائی ہو گئی، آخر وہ تنگ آ کے چلا گیا۔ دھوبی کہتا ہے آخر یار میں نے اللہ کو جان دے دی ہے، کل جو دینا پڑے گا آج دے دوں۔ اس کو بلایا، کہا میاں اپنا سوٹ واپس لے لو۔ اب امام اعظم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، اب اگر یہ دوبارہ سوٹ لینے جائے تو کیا دھوبی اس کی مزدوری اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اگر ابو یوسف یہ کہہ دے مزدوری لینا جائز ہے، کہنا مسئلہ غلط ہے۔ اگر ابو یوسف کہہ دے کہ مزدوری لینا ناجائز ہے، کہنا پھر بھی غلط ہے۔ دونوں صورتوں میں مسئلہ غلط ہے، مزدوری لینا جائز ہے
आ गया मसला पूछने के लिए। इमाम अबू यूसुफ ने कहा भाई मजदूरी ले सकते, कहा गलत है मसला, कहा नहीं ले सकता, कहा गलत है मसला। बड़े परेशान हो गए, कहा तुम यहाँ बैठो मैं भी मसला बताता हूँ। दौड़ के आए इमाम आजम के पास, आपने देख के ना तबस्सुम फरमाया, फरमाया अबू यूसुफ धोबी वाला मसला तो नहीं लेके आया, कोई इनमें तो नहीं दौड़ना है, बता तो सही। तो हुजूर गलती होगी मुझे माफ कर दीजिए, मसला तो वही है। फरमाया ऐसे जाके मसला दे तदरीस में बैठ गया, उस्ताद की इजाजत के बगैर ज़िहानत काम नहीं आती, किताबें काम नहीं आती, मुताला काम नहीं आता। कसम से कहता हूं उस्ताद की दुआ काम आती है, उस्ताद की दुआ काम आती है। कहा मसला बताइए। फरमाया सुन मसला ये है, अब तू मजदूरी ले सकता है क्या नहीं? फरमाया सुन मसला, अगर तुमने कपड़ों की धुलाई की थी नियत खराब होने से पहले, फिर तुमने धुलाई की थी मालिक के लिए, फिर मजदूरी ले सकता है। अगर पहले नियत खराब हो गई, तू बन गया कासिम, अब तू बज़ाहिर मालिक बन गया, अब तूने धुलाई की अपने लिए, अब मजदूरी नहीं ले सकता। वापस चला गया। फरमाया बात समझ में आ गई, जब तक शागिर्द का उस्ताद से ताल्लुक नहीं होगा शागिर्द पढ़ा नहीं सकता। अगर मसनद तदरीस पे बैठ के पढ़ाना चाहते हो, उस्तादों के कदम से लिपट जाओ। कसम से कहता हूँ किताब नहीं भी आती है तो शागिर्द पढ़ाना शुरू कर। इसलिए इसका ताल्लुक ज़ाहिरी जिस्म के साथ नहीं होता, रूहानियत के साथ होता है। शागिर्द जहाँ भी बैठा उस बात की दुआएं वहाँ तक पहुँचती है। मुझे मेरे उस्ताद भाई हैं मौलाना शाह मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुल कुर्सिया, गोदड़ा शरीफ में पढ़ाते थे। मुझे उस्ताद साहब ने उनके पास भेजा, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाने लगे मैं रात को मुताला कर रहा था, मुल्ला हसन की किताब थी, मुझसे हल नहीं हो रही थी, मैं बड़ा परेशान घबराया हुआ था। मैंने कहा यार अब ये इब्तदाई पढ़ाने के दिन थे, लेकिन मुल्ला हसन का सबक है, मुश्किल किताबें समझ नहीं आ रही, सुबह पढ़ाऊंगा कैसे? कहते मुताला कर करके थक गया, मैं सो गया। तो सोता हूँ तो क्या ख्वाब में देखा मेरे उस्ताद मुकर्रम तशरीफ लाए, फरमाने लगे मौलवी साहब करना मुल्ला हसन की तुझे समझ नहीं आई है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहते मैं रात को किताब खोल के बैठ गया, मेरे उस्ताद मुकर्रम ने सबक बयान किया, सुबह बैठ के मैं वही सबक पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा मुझे मसला समझ में आ गया, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक मजबूत होगा तो जहाँ भी शागिर्द बैठेगा उस्ताद की रूहानी तवज्जो जरूर। इसलिए बड़ी मोहब्बत से आपसे दरखास्त करूंगा कि आज जरा थोड़ा सा हम अपने तर्ज अमल पे गौर करें। जब तक हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। आज ज़रूरत की समझ है, मैं बात को समेटना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बाद दूसरा क्या नाम है दस्तारे फजीलत का प्रोग्राम भी होगा, खिताबात भी होंगे, लेकिन 2-3 बातें आपसे और कुछ आराम से करना चाहता हूँ। आज इस वक्त जो हमारे मौजूदा हालात है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे परेशान करती है आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अहले सुन्नत के जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, इन्होंने अहले सुन्नत का बड़ा नुकसान किया। उलमा तशरीफ़ फरमा हो, तुलबा तशरीफ़ फरमा हो, अवाम अहले सुन्नत, आप बात भी कहना चाहता हूँ, आपस के इख्तिलाफ़ात खत्म करना सबसे आपस के इख्तिलाफ़ात खत्म। मेरे हुजूर फरमाते हमारी किसी से लड़ाई हो जाए ना, अगर तुम हक पर भी हो तो तुम चुप हो जाओ, अपना हक छोड़ दो, तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए तो मैं मुस्तफ़ा तुम्हारा दामन छोड़ दो यार, कोई बात नहीं है। कसम से क्या लड़ाई में कुछ नहीं है, लड़ाई में कुछ नहीं है, कसम से कहता हूँ। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया आज तक कि हमने क्यों मसला लोगों को बताया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुल, मैंने तो कभी नहीं देखा इख्तिलाफ के अंदर कोई रहमत आती। हाँ इख्तिलाफ फिर भी होता है, लेकिन उसमें एक शर्त है, ये कुरान नहीं। आज अगर हम जरा गौर करें तो कुरान का नजरिया सामने आएगा, वमा ख़लक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म। जब इख्तिलाफ इल्म आता है वहाँ इख्तिलाफ आ जाता है। आगे क्या काम कुरान में हाफिज़ बैठे हो, क्या लफ्ज़ आगे बग़यम बैनहुम, फरमाया जिस इल्मी इख्तिलाफ में हसद आ जाए, जिस इल्मी इख्तिलाफ में हसद आ जाए वो तबाही का सबब बनता है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसके अंदर हसद है, लेकिन कभी गौर व फिक्र कर लिया करें। पहली बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपस के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दो। नंबर 2, हमारे बुजुर्गों के अगर जिन मसाइल में कोई इल्मी इख्तिलाफ है तो आपसे इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप किसी के साथ भी मोहब्बत करते हैं, दूसरे की तौहीन न करें, दूसरे की इंसल्ट न करें, उसका अदब भी आप पर फर्ज है। वो उनका इख्तिलाफ है, वो बुजुर्ग हल कर लेंगे। इसकी मिसाल मैं बच्चों को यूँ दे के समझाता हूँ कि घर के अंदर माँ बाप दोनों बैठे हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं। बेटा बैठा है, मुझे बताइए उसका माँ और बाप लड़ रहे हैं, बेटे का हक बनता है माँ को थप्पड़ मारे या बाप को थप्पड़ मारे? सिर्फ आपसे छोटा सा सवाल है, अल्लाह ने आपको अकल भी दिया, अकल भी दी, किसको थप्पड़ मारे मुझे बताइए? बोले आप में अकल है ना?
کیا کر کہتی ہیں باپ کو مارے بھی تو ماں کو مارے. ہمارے لیے دونوں کا احترام فرض ہے. وہ میاں بیوی ہیں, آپس کا مسئلہ حل کر لیں گے. ہمارے جو اکابر ہیں ان کا اختلاف ہو جائے, ہمارا حق نہیں بنتا ایک کو گالی نکالے ایک کی تعریف کرے. ہم دونوں کا احترام کریں, وہ آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کر لیں. یہ بات آگے سمجھ میں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات سمجھنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. اکثر ہمارے ہاں غلطی کیا ہو گئی, میں نے فیس بک پہ سنا, کسی کا کلپ سن لیا, بس اس کے پیچھے نہ دیکھا چل پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پہ کتنی ہے خبریں ہوتی ہیں, سب جھوٹ بھرا پڑا ہوتا ہے, ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ کتا کان لے گیا تے اب کان والے نہ دیکھا کتے پیچھے دوڑ پڑے. میرے مسلمان بھی ایسے نہیں, پہلے خبر کی تحقیق کرو کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے, پھر بسا اوقات بات سمجھنے میں مغالطہ لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے متکلم کی مراد کوئی اور ہو, متکلم کچھ اور کہنا چاہتا ہو, میری سمجھ میں کچھ اور آ گیا ہو. غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے, آپ کو بھی لگ سکتی ہے. مثال دے دو سمجھانے کے لیے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے. ایک بندے نے دو جملے کہے, اہل علم سے درخواست ہے جن کے دلوں میں بغض حسد پایا جائے ان کی خدمت میں نیت کروں گا. بغض اور حسد کو نکال کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے, پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. حضرت عمر کے سامنے ایک بندے نے دو جملے کہے. ایک کہا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں, دوسرا جملہ کہا کہ میں یہود و نصارہ کو ٹھیک کہتا ہوں. کس کے زمانے میں مسئلہ آیا؟ پیارے عمر کے زمانے میں. پیارے عمر کون ہیں؟ مرید رسول نہیں, مراد رسول ہیں, جنہوں نے 12 سال سورہ بقرہ کی تفسیر میرے حضور سے پڑھی ہے. آپ نے فرمایا یہ کافر ہے, واجب القتل ہے. یہ کافر ہے, یہ واجب القتل ہے. پیارے علی کو پتہ چلا, پیارے علی نے فرمایا عمر یہ ٹھیک کہتا ہے, نہ کافر ہے نہ واجب القتل ہے. تو حضور اس نے یہ کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں, یہود و نصارہ کو ٹھیک کہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد فتنہ ہے. کیا بندہ اولاد اور مال سے محبت کرتا نہیں ہے؟ سمجھ آیا مسئلہ؟ مال اور اولاد فتنہ ہے. کیا ہر بندہ اپنے مال اور اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے. اس کا یہی مطلب ہے. فیصلے کا یہود و نصارہ کو ٹھیک کہتے ہیں. پر میں تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں تو اور کیا ہے. عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں تو اور کیا ہے. پیارے عمر نے کہا مولا کبھی ایسا وقت نہ آئے میں فیصلہ کروں اور وہاں علی موجود نہ ہو. پیارے عمر نے بات کو سمجھا تھا. مولا کہہ جاتا ہے قربان جاؤ عمر تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. امیر المومنین ہو کے یہ نہیں کہا وہ تو کون ہے مجھے سمجھانے والا, میں امیر المومنین ہوں. جیسے ہی انہوں نے بات کی بات کی فاروق اعظم نے فوراً مان لیا. اگر تمہارے سامنے بھی کوئی وضاحت کر دے بھائی میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا, ہمیں بھی چاہیے دل و جان سے قبول کر دے. ہو سکتا ہے مجھے سمجھنے میں غلطی لگ گئی. قرآن نے اصول نہیں دیا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جائے اس کو کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے. ایک صحابی کو میرے حضور نے بھیجا, فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کے آؤ. اب ان کی حالت جاہلیت کے اندر ایک مرتبہ لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا, ان کا ایک بندہ قتل کر دیا تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ پرانی دشمنی کہیں اور نہ کرائے, مجھے قتل کر دیں گے. واپس آ کے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ تو زکوٰۃ کے ویسے ہی منکر ہیں. سمجھے میری بات کی طرف واپس سے مجھے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. آئیے ذکر رہا سرکار کی بارگاہ میں جا کے کیا کیا کہ وہ زکوٰۃ کے ممکن ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو لشکر دے کے بھیجا, فرمایا جاؤ پہلے تحقیق کر لینا کہ واقعہ کوئی بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں. آپ لشکر لے کے جا کے تحقیق کی, واقعہ ایسا نہیں تھا. آپ نے اس سے زکوٰۃ وصول کی, واپس آ گئے. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, پہلے تحقیق کرو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہیں تم اپنے کام پہ بعد میں ندامت اٹھانے پڑ جائے. تو آپ دوستوں سے عرض کروں گا بڑی محبت کے ساتھ, آپ علماء ہیں, آپ صاحب علم ہیں, صاحب منبر و محراب, صاحب منبر و محراب ہیں. قسم سے کہنا چاہتا ہوں ان علماء کا تمام کا ادب اپنے اوپر فرض پر لازم قرار دے. کہیں غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا. ہماری گالی نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج ہم نے سارا ٹائم تنقید کرنے میں, گالی نکالنے میں ضائع کر دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارے مدارس کا نظام تعلیم کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے.
अब आप से भी अर्ज करूँगा, एक बंदा चाय के केबल पे बैठ के, फट्टे पे बैठ के, जिसको बिस्मिल्लाह का तर्जमा नहीं आता, वो भी कहता है फलां मौलवी ने गलत कहा, फलां मौलवी ने गलत कहा, फलां ने ऐसे कह दिया। उसको पहले पता होना चाहिए नाम किसका दे रहा है। क्या हुआ कि हमारे मुआशरे में हम आलिम को वो मकाम वो वकार नहीं देना चाहते। मैं कभी क्या करता हूँ, कुछ हमें भी चाहिए अपने वकार के तकाज़ों का ख्याल करें। मसला एक बात है, आप शायद मेरी बात गलत समझिए, ठीक होगी। मैं गुजर रहा होता हूँ, कोई पूछ रहे फिरदौसी साहब मसला दस, मैं कहता नहीं दस रहा, कहते क्यों, मैं कहता गडेरिया थोड़ी है, मैं बेचना है, मैं कहते जी मैं गडेरिया में जाता है मौलवी इकरा भाई गडेरिया जीती जा और तू मारते जीती जा, गड्ढे जीती जा। मौलवी को कहते तो मसला दसी जा, गले करने बैठे, ये कौन सी बात है। मैंने कहा डॉक्टर जा रहा हूँ ना, उसको क्या डॉक्टर साहब जरा मुझे नुस्खा तो लिख के दे दे। कभी कहा है आप लोगों ने, क्यों नहीं कहते डॉक्टर, वो नुस्खा नहीं लिख सकता वहाँ, रास्ते में जाते हो पता है तुम्हें, वो नहीं लिख के देगा, तुम्हें गाली भी देगा, मारेगा, कहेगा मेरे पास आना, पहले 1000 रुपये फीस जमा कराओ, फिर उसका लिख के देता हूँ। तो ये मौलवी शुद्ध ऐसे निकल दिया, चलते चलते मौलवी ये मसला तो दस जाओ। आप भी ख्याल करेंगे भैया मदरसे में आए, मस्जिद में आए, ताकि उन लोगों को मदरसे में आने का शौक पैदा हो जाए। हमारे लोग दरबारों के सुबह शाम जाते हैं, मदरसे में नहीं जाते हैं, कौन को बता दे मदरसे में जाने का सवाब ज्यादा है, दरबार में जाने का सवाब कम होता है। मस्जिद वो है, मदरसा वो है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कुरान में नबी का फरमान पढ़ाया जाता है। इसलिए वो मिशकात के भी सामने रखे, जब हुजूर तशरीफ लेके आए, दो जमातें बैठी है, एक जमात जिक्र अज़कार में मसरूफ है, एक तालीम व ताल्लुम में मसरूफ है। मेरे हुजूर फरमाते दोनों जमातें खैर पर हैं, लेकिन मैं कहाँ बैठूंगा, जहाँ तालीम व ताल्लुम हो रहा है। इसलिए मदरसे का बड़ा मकाम है। आज ये जो गवर्नमेंट है ना, ये मदरसे को ख़त्म करना चाहती है, इसकी हिफाजत आज को उलमा ने करनी है। या ऐसे नहीं अरसा दराज से यहूदियत का प्लान है मदरसे ख़त्म हो जाए, कभी सदर ज़िया की शक्ल में भेजा मदरसे ख़त्म करो। मैं उलमा से कहा करती यार तुमने गौर क्यों नहीं किया, एक प्लान था कि मदरसे ख़त्म कीजिए। कैसे, ये जितने मौलवी है ना जी, इनको सनद एक कैलकुलेटर टीचर लगा दो जी। मतलब क्या था, मदरसे में बैठा आलिम भी है, मुफ्ती भी है, शेखुल हदीस भी है, ये मदरसा छोड़ के जाएगा स्कूल में, मुफ्ती भी नहीं रहा, आलिम भी नहीं, शेखुल हदीस भी नहीं, मास्टर साहब बन गया। नतीजा क्या निकला, इसलिए यहाँ आलिम तैयार करने थे जिन्होंने आगे आलिम बनाने थे। अब ये मस्जिद मदरसे से आगे स्कूल में, पीछे आलिम तैयार नहीं होगा, नतीजा क्या निकलेगा, ये मदरसा खुद बंद हो जाएगा। इस पे गौर करें कभी, इस तालिब इल्म का ये दर्द है, इसको दिल में रखने जाइए। जितने हमारे जय्यद उलमा थे मदरसों में जाकर स्कूलों में जाके ज़ाय हो गए, जो शेखुल हदीस था, जो शेखुल तफसीर था, जो शेखुल फिक़्ह था, अकेला मास्टर होके रिटायरमेंट होके कोने के अंदर बैठा है। एक हमारे उस्ताद भाई हैं, सारी जिंदगी पढ़ाते रहे, बीमार है। मैं एक दिन मुलाकात के लिए गया, मैंने पूछा हज़रत आपने 30-32 साल यहाँ स्कूल में पढ़ाया, मुझे बताया स्कूल का कोई तालिब इल्म कभी बीमार कुर्सी करने के लिए आया? क्या लगा अभी तक तो कोई नहीं आया। मैंने कहा काश तू मदरसे में बैठ के पढ़ाता, फिर मैं देखता ये तालिब इल्म नौकरी करते हैं। सोचिए, मैं आपको दावत, ये प्लानिंग होती है लोगों की। जहाँ तक हमारी सोच बहुत बात में जाती है, मदरसे के मौलवी को नौकरी देना मकसूद नहीं था, तनख्वाह देना मकसूद नहीं था, मदरसा गिरान करना मकसूद था। नतीजा ये निकला, आज हमारे मदरसे में क्या उस्ताद मिलते हैं? आप बताएं ना मुझे कि आपके मदरसे हमारे खाली नहीं है। एक शेखुल हदीस तलाश करना हो, 3-3 साल मिलते करते हैं, फिर आपको बड़ी मुश्किल से कोई एक शेखुल हदीस मिलेगा। ये मदरसे फैक्ट्रियाँ हैं, आपका फैन जारी रहे, बहुत मिलेंगे। आप जरा क्या करें, ये मदरसे फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ मोटरसाइकिल तैयार नहीं होती, कारें तैयार नहीं होती, जहाज नहीं बनते, यहाँ शेखुल हदीस बनते हैं। इस मदरसे से मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान तैयार हुआ, इसी मदरसे से काज़मी शाह साहब अलैहि, इसी मदरसे से शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली तैयार हुए, इसी मदरसे से पीर मेहर अली तैयार हुए। पढ़े ना पीर मेहर अली की वो तारीख अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, जब अंग्रेज ने कहा तब तुम्हारे तालिब इल्म का इम्तिहान लेना चाहते हैं, तो पीर मेहर अली साहब ने कहा पढ़ते मुझे बताओ ना, आप लोग जवाब लेके भेजा और मैं जाऊँ को बता दो। उनका चांसलर कहता है, उसने कहा जिस मदरसे के ये तालिब इल्म में इम्तिहान लेने भी नहीं आता, मेरी तौहीन हो जाएगी। तैयार करें वो उलमा जिस पे आसमान के फरिश्ते रचक करें। इस मदरसे से आज भी ये गिलाली तैयार हो रही है। ये इस तालिब इल्म का पैगाम था। अगर कोई कभी नशियों में माजरत का हो, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन हक की सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।